یہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند و برتر ہے اس چیز سے کہ جس کا یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے اجتناب کے لیے ان مکی صورتوں میں خاص طور پر تذکرے فرمائے ہیں، اور پھر اپنی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اتنی بڑی نشانی کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تخلیق ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی ہم تذکرہ بھی کریں گے، یہ جو مواصلات کا نظام ہے، کمیونیکیشن کا ایک پورا میتھڈ ہے، بیٹھے ہم دنیا کے کسی کونے میں ہیں لیکن باہم ہم اپنے سے میلوں دور افراد سے کنیکٹڈ ہیں۔ کوئی بھی خبر آتی ہے تو وہ چند ہی لمحات میں ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اتنا بڑا نظام، یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اس وقت یہاں بیٹھ کے ہم امریکہ کے اور آسٹریلیا کے اور یورپ کے اور جاپان کے حالات سے واقف ہوں بالکل اسی وقت میں جس وقت میں کوئی واقعہ وہاں رونما ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن اتنی تیز ہو گئی ہے اور اس کے اتنے ذرائع اور اسباب بنا لیے ہیں انسان نے، پھر اسی طرح سے آمد و رفت، یعنی پہلے انسان میلوں چلتا تھا پھر جا کر اپنی منزل پہ پہنچتا تھا، اب وہ میلوں کا سفر ہی ہوتا ہے لیکن وقت اتنا مختصر ہو گیا ہے کہ وہ گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا کچھ انسان نے نہیں بنا لیا۔ تو یہ جو انسان کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں یہ انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ انسان کو بنانے والا کتنا عظیم اور برتر ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدر و منزلت، اس کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کی ایک بوند، اس سے یہ انسان کی ابتدا ہے، کتنی حقیر ابتدا ہے، لیکن فاذا هو خصیم مبین، یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، یہ اپنی مرضی نافذ کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسی کی بات مانی جائے، کوئی اس کے مقابل میں کوئی اور حکم نہ دے۔ ایک طرف تو انسان اور اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے جس کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف اللہ نے پھر جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، بغال، حمیر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ جو گھوڑے ہیں، یہ جو خچر ہیں، یہ جو گدھے ہیں، یہ ایسی راہوں پہ چلتے ہیں کہ جہاں انسان بظاہر نہیں پہنچ سکتا۔ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جانور، خاص طور پر یہ گھوڑا اور یہ خچر، یہ ایسی مشکل راہوں میں بھی چل پڑتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں انسان تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف انسان ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسری طرف یہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان ساری مخلوقات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ تو انسان کی اتباع میں یہ ساری مخلوقات اپنے آپ کو یوں پیش کرتی ہیں کہ ذرا اس کی خدمت میں کمی بیش نہیں کرتی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ ساری صفات ہونے کے باوجود اور عقل و شعور ہونے کے باوجود اپنے رب کو نہیں پہچانتا، بلکہ اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر اکھڑ پن موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، یہ جب ایک ریوڑ چل رہا ہوتا ہے صبح کے وقت میں، اس کا مالک اسے لے کے چلتا ہے، اس وقت بھی ایک شان ہوتی ہے، یعنی ریوڑ چل رہا ہے، اس کے پیچھے یا اس کے آگے اس کا چرواہا چل رہا ہے جس کی ملکیت میں وہ ہے، تو ایک شان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب شام کو وہ واپس لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف، اس وقت بھی ایک شان ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں انسان اپنے سامنے پاتا ہے، لیکن انسان اس حوالے سے بے فکر رہتا ہے کہ وہ جس کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا سپردگی اس کی بھی ایسی ہے جیسے ان جانوروں کی ہے، یا اس کا کوئی اور عالم ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پھر انسان کو جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، حتیٰ کہ سمندر میں جو پھیلا ہوا ایک وسیع رزق ہے، خوراک ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔
کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو اللہ نے مسخر کر دیے ہیں انسان کے لیے۔ تو یہ ساری مخلوقات، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور پھر اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم میں بھی یہ آیت ذکر ہوئی ہے، اور وہاں کہا گیا تھا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان اللہ لغفور الرحیم، انسان کا عالم کیا ہے اور اس کو دینے والے کا مزاج کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور راستہ گم کر بیٹھتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کریمی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ویسے تو یعنی اس اعتبار سے سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں وہ بھی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ جو موت ہے، اس موت کا انکار اللہ کو نہ ماننے والے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے جو نہیں مانتے ان کے نزدیک بھی یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور دونوں حوالوں سے اس کا ذکر کیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور ان کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو فرشتے ان کو پھر جھڑکی پہ لاتے ہیں کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا لیکن تم نے اس موقع کو ضائع کیا ہے، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک صورت تو انسانوں کی یہ ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسری صورت کیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ جو رہے تو اسی دنیا میں تھے، ان کے قرب و جوار میں گناہ تھے لیکن وہ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے اس سے گزرے تھے، وہ طیبین تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان کی سرشت بھی اچھی تھی اور ان کے عمل بھی نیک تھے۔ انہوں نے گناہ کو، معصیت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے راست روی کا رویہ اختیار کیا، اور وہ اپنے دامن کو بچا بچا کے پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی سے گئے۔ تو جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم اللہ کی جنتوں کے متمنی تھے، آؤ تمہیں ہم اللہ کی جنتوں میں لیے چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں انجام جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ سکرات الموت سے ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بھلے اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ اسے سرزد ہو گیا ہو، ما لم یغرر، قبل اس کے کہ اس پر غرغرہ طاری ہو جائے۔ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے اور اس کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے پہلے اگر انسان اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو موت کا لمحہ ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے انسان کے بارے میں کہ اس کا ابدی ٹھکانہ کیا ہوگا، کیا وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو اس لیے اس آخری لمحے کو ہر وقت اگر انسان یاد رکھے تو یہ وہ ذریعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دلوں کے زنگ کو دور کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ لوہے کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں، اس کی جو اس کے اوپر میل کچیل ہے اس کو دور کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن کی تلاوت اور موت کا کثرت سے تذکرہ۔ تو موت جس کو یاد رہے وہ اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کے بعد پھر
مشرکین کے ایک اعتراض کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں اس بات کی ہمت اور توفیق ہی نہ دیتا کہ ہم شرک کرتے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ نے ہمیں یہ کہا، یہ ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، تو یہ تو اب اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہمارا گناہ تو نہیں ہے، اس پر ہم سے کیوں مواخذہ ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو بھیج کر یہ راستہ تم پر واضح کر دیا تھا کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو، اور پھر اب اختیار تمہارا ہے۔ دیکھیں جب اختیار نہ ہو تو پھر تو امتحان نہیں ہو سکتا، اختیار ہوگا تو امتحان ہوگا، تبھی تو پتہ چلے گا کہ شعور کے مطابق انسان نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہے یا وہ غلط راستے کے اوپر چلا ہے۔ اگر اللہ باندھ کر ایک ہی راستے پہ چلا دے تو پھر کاہے کا امتحان ہے؟ تو اس لیے عقل کا بھی یہ تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو باندھ کر سیدھے راستے کے اوپر نہیں چلایا، بلکہ اپنے انبیاء کو بھیج کے وہ راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، اگر اس پر چل کے آؤ گے تو مجھے پاؤ گے، اور اگر اسے گم کر کے آؤ گے تو پھر میرے عذاب میں گھر جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر مہاجرت کا تذکرہ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا تھا اور پھر وہ اللہ کے راستے کے مہاجر ہو گئے، ان کے لیے اللہ زمین کی وسعتیں بھی ان کے سامنے کھولے گا، اور اللہ کی رحمت کے اندر بھی وہ آ جائیں گے۔ تو یہ ہجرت کی طرف ایک اشارہ تھا، اور اس زمانے میں کچھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مہاجرت اختیار بھی کر رہے تھے، مکہ چھوڑ بھی رہے تھے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن صحابہ میں سے کچھ آپ کی اجازت سے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جو ظلم سہتے سہتے اب اتنے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اب اپنے اس گھر بار کو چھوڑ دیں اور اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں ان کو امن نصیب ہو۔ تو یہ امن جو ہے، امن انسان کو مطلوب ہے، اللہ کی عبادت کے لیے امن فراخی، اس کا ہونا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہوگی تو پھر انسان اپنی اللہ کے سامنے عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی تعلیمات دی ہیں اس میں فرمایا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم تمنا نہ کرو کہ دشمن کے ساتھ ہماری مڑبھیڑ ہی ہوتی رہے، مقابلہ ہی چلتا رہے، بلکہ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں جب دشمن مقابل آ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر جان رکھو کہ پھر جب مقابلہ ہوگا تو مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھانی، مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ ہر وقت ہمیں مقابلہ ہی درپیش رہے۔ تو یہ جو عافیت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ انسان کی بھی ضرورت ہے اور یہ شریعت کا بھی منشا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ کہا ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جائے وہ اس دار الظلم سے نکل کر، دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام میں آ جائیں، اور اس میں وہ آ کر اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں زیادہ بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی اور نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو انسان کا خاندان ہے، کتنی بڑی نشانی ہے یہ بھی، یعنی انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کی یہ فطری ضرورت ہے، اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے پورا کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر نہ صرف یہ کہ یہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اولاد بھی بعض اوقات انسان اپنی صرف ایک نسل کو دیکھتا ہے اور بعض اوقات کئی نسلوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بنین و حفدا، کبھی وہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، یعنی ایک نسل آگے دیکھتا ہے، اور کبھی اس سے کہیں آگے کی نسلیں بھی وہ دیکھتا ہے، یعنی دادا پر دادا، اس عمر کو بھی وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کے معاملے میں اللہ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت دی ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ انسانوں کی اپنی کوئی اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے
کہ کسی کو اس نے رزق کی فراوانی دی ہے اور کسی کا ہاتھ ذرا کھینچا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بہت غنی اور بہت مالدار ہے، اور کوئی جو ہے وہ دال روٹی پر گزارا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کسی اور کا کوئی بس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہے. پھر یہ جو گھروں کا معاملہ، گھر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، یہ کتنی سکون کی جگہ ہے گھر. جس کا گھر نہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. اور گھر کتنا ہو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. ایسا گھر کہ جو انسان کو دنیا کا اسیر نہ بنا دے کہ وہ اسی میں کھو جائے، بلکہ گھر ایسا ہو کہ جو اس کے لیے سکون کا باعث ہو. کوئی مہمان آ جائے تو اس کو وہ ٹھہرا سکے، کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ضرورت ہو تو وہ پوری ہو سکے. اس سے زائد جو کچھ ہے وہ تو شیطان کا گھر ہے. تو اس لیے جو ایسے گھر ہیں جہاں لوگ رہتے ہی نہیں ہیں اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں یا زائدہ ضرورت ہیں، ان گھر کے مالکوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر کیوں شیطانوں کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو اسی طور استعمال میں لانا چاہیے کہ یہ پوری طرح سے استعمال میں آئے. اس کے بعد پھر ایک جامع آیت ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو سورہ مبارکہ کا نام نحل ہے تو اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں نشانیاں ہیں. نشانی کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. لاہور میں تو ہم خالص دودھ کو ترستے ہیں، لیکن دیہاتی پس منظر رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ گائے، بھینس، بکری جانور ہے لیکن خالص دودھ دیتی ہے، کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کرتی. اور جو اس کا نظام قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ دودھ کی ان نالیوں کے ساتھ ہی خون کی اور گوبر کی نالیاں ہیں، لیکن کبھی خون اور گوبر اس کے اندر مکس تو نہیں ہوتا. کتنی بڑی نشانی ہے. اب جانور نے تو خالص دودھ انسان کو دیا، لیکن یہ حضرت اشرف المخلوقات ہیں کہ جو صرف پانی پر گزارا کر لیں تبھی بڑی بات ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو کہاں جانور اور کہاں انسان. قرآن کہتا ہے نا کہ یہ تو جانوروں سے بھی برتر ہو جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں ہمارے سامنے قدم قدم پر موجود ہیں. جانور نے تو خالص دودھ دیا، انسان نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور پھر اس کے بعد وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. یہ جو شہد کی مکھی ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ شہد کی مکھی کوئی تمیز نہیں کرتی اس میں کہ مجھے اس پھل پر تو جانا ہے یا اس پھول کا رس تو چوسنا ہے اور اس پر نہیں جانا، بلکہ اس کو یہ حکم دیا گیا، اس کو یہ القاء کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی دی گئی کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنائے، اور ٹھکانہ بنانے کے بعد وہ پھر جہاں جہاں اس کو اس کا رزق موجود ہے اس سے وہ استفادہ کرے اور اس کے نتیجے میں شہد تیار کرے. اب جس طرح دودھ کا معاملہ ہے اسی طرح کا شہد کا معاملہ ہے کہ مکھی جو شہد بناتی ہے وہ تو بالکل خالص ہوتا ہے، اور یہ حضرت انسان ہے کہ جس کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ خالص شہد ہے. اور خالص شہد پر سے بھی آگے یہ اسلامک شہد ہے، یعنی یہ ان ناموں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے یہ بالکل خالص ہے. شہد کی مکھی کو تو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ بتائے کہ یہ خالص ہے یا نا خالص ہے، یہ انسان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ بتائے کہ یہ خالص ہے یا نا خالص ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیے شہد کی مکھی کی کیا حیثیت ہے اور اس کے مقابلے میں انسان، لیکن اس کی پروڈکٹ کیا ہے اور انسان کا عالم کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے، عدل ظلم کی مخالف ہے. ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ میرے سامنے آپ تک آواز پہنچانے کا یہ آلہ موجود ہے، اس کو میری پشت پر رکھ دیا جائے، موجود ہوگا لیکن کام نہیں کرے گا. تو یہ موجود تو ہے لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے. اور یہ اگر اپنی جگہ پہ موجود ہے تو یہ عدل ہے. اور صرف عدل پر ہی گزارا نہیں ہے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں
وہ احسان کا معاملہ ہے، عدل سے بڑھ کر آگے احسان کا معاملہ۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بڑی سختی سے بات کی، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے اس میں سے دو۔ اب یہ الفاظ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار بیٹھتے تھے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا، اور صحابہ میں عمر فاروق بھی تھے، عمر فاروق جیسا صحابی کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے، تو ذرا تھوڑی سی لوگوں کے اندر ایک جذباتیت آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، اور پھر کہا گیا کہ اس کو دو، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا دو۔ تو جب وہ دیہاتی خوب اس نے چیزیں لے لیں، جانے لگا، تو اس نے کہا محمد بھی عجیب آدمی ہے، مانگنے والے اپنے انداز میں مانگتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اس کا اپنا ظرف ہے۔ تو مانگنے والے کا کیا انداز ہے اور دینے والے کا کیا ظرف ہے۔ تو یہ احسان جو ہے، کہ احسان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب جبریل امین نے آپ سے پوچھا مل احسان، تو آپ نے اس کی تشریح کی کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑی کیفیت ہے کہ انسان اپنے رب کو اپنے سامنے پائے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، ہاں اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ احساس تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ جب انسان اپنا قدم اٹھاتا ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سامنے پاتا ہوں، یا میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کے عمل کے اندر جو ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، جو پاکیزگی آ جاتی ہے، یہ احسان ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ، اللہ تمہیں اپنے اعزاء و اقارب کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اعزاء و اقارب کے بڑے حقوق ہیں، اور ان حقوق کے حوالے سے انسان اگر متوجہ رہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے یہ 3 بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے، اس کی بجا آوری ہوتی ہے، اور اگر اس کی طرف اس کی توجہ نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی ہے۔ تو 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، عدل کا، احسان کا، اور ذوی القربیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ نے فحش سے بھی روکا ہے، برائی سے بھی روکا ہے، اور بغاوت سے بھی روکا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں، یعنی انسان ایک دم سے باغی نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان گناہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اور گناہ کے راستے پہ چلتے چلتے پھر گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور جب یہ عادت بنتی ہے، اور عادت بنتے بنتے پھر انسان اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کون اللہ، مجھے کون کچھ کہے، میں خود سب سے بڑا ہوں۔ تو یہ جو انسان کی کیفیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ اور متوجہ کیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس سے تم بچو۔ پھر اللہ نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، اور ان مثالوں میں سے بھی یہ کہ اگر کوئی غلام ہو، کوئی اختیار نہ ہو، اس کا عالم کیا ہے، اور ایک ایسا فرد کہ جس کے پاس سب اختیار ہو، اس کا کیا عالم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو غلام ہے، جس کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ کیا کام کر سکتا ہے، اور اس کے برعکس جس کے پاس اختیار موجود ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بحیثیت انسان کیسے اپنے رب کے احکام پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کی حدوں کو عبور بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے بغاوت کے راستے کے اوپر بھی نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آؤ۔ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان پھر تمہارے قرب و جوار میں نہ ہو۔ شیطان سے پناہ مانگو گے تو اس کلام کے اندر تمہارا دل لگے گا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو اللہ پر توکل کرنے والے اور اس کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرنے والے ہیں۔ جو اس کے ہیں وہ تو شیطان کے مقابل میں بہت کامیاب ہیں، اور شیطان ان پر کوئی بھی اپنا اثر و رسوخ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جو اس کے ساتھ ہی وابستہ نہ ہوں، جو اسی کا نام بھلا دیں، جو اسی کا راستہ گم کر بیٹھیں،
تو پھر شیطان کا تو وہ بڑا آسان ہدف بن جاتے ہیں. انہ سلطانہ علی انما فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. جو اس کا راستہ گم کر دینے والے اور کسی اور راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کیسے شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں؟ شیطان تو پھر ان پر حاوی ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے. ذکر نہیں کیا کہ یہ بستی کون سی بستی ہے، لیکن ذکر بتاتا ہے کہ شاید وہ بستی ہماری بستی ہی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ایک بستی ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو کانت آمنۃ، جو مان گئی تھی، ایمان لے آئی تھی، اور اس کو امن اور سکون مل گیا تھا، اطمینان اس کو نصیب ہو گیا تھا، اور اس کو رزق بھی فراوانی کے ساتھ دستیاب ہو گیا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی شروع کر دی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اللہ نے ان پر دو طرح کے عذاب بھیج دیے، ایک بھوک کا عذاب اور دوسرا خوف کا عذاب. اب دیکھیے جب بھوک ہوتی ہے تو بھوک انسان کو کفر سے قریب کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کے جو معاش ہے اس معاش کے حوالے سے، یعنی اس کا پیٹ نہ بھرے تو یہ اس کی عادت جو ہے وہ اس کو کفر سے قریب کر دیتی ہے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان نادار ہو، پریشان حال ہو، تو وہ راستہ بھٹکنے میں اس کو آسانی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس کیفیت کے اندر کوئی ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دے یا کسی ایسے عمل کو اس سے سرزد ہو جائے کہ وہ کفر کی طرف نکل جائے. تو اس لیے یہ جو بھوک ہے یہ بھی اور جو خوف ہے یہ بھی یہ اللہ کے عذابوں میں سے ہیں. تو جس بستی کے اوپر یہ دونوں عذاب موجود ہوں اس بستی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کے اندر گھری ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کی ہماری بستی میں اللہ نے کون سی نعمت ہمیں نہیں دی تھی؟ کیا نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں ہے؟ اور یہ کس بنیاد پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا؟ اس بنیاد پر حاصل کیا تھا کہ یہاں اللہ کا کلمہ سر بلند ہوگا. ورنہ وہ لوگ کہ جو بھارت سے اور اس طرف سے چلے تھے، کس بنیاد پر انہوں نے اپنے پورے خاندان اس راستے میں کٹوا دیے؟ کوئی اور ایسی بڑی وجہ نہیں تھی کہ لوگ اپنی پوری فیملی کو اس راستے کے اندر قربان کر کے یہاں پہنچتے. اور یہاں پہنچے تو کوئی ایک یا دو لوگ تھے جو پورے خاندان کے پہنچے تھے، اور بعض تو ایسے تھے کہ جو پہنچ ہی نہیں سکے تھے. تو اتنے بڑے مقصد کی خاطر یہ مملکت ہم نے حاصل کی تھی. لیکن آج اس مملکت کا کیا حال ہے؟ یہاں کے حکمران کہتے ہیں کہ ہماری معیشت چل ہی نہیں سکتی جب تک سود نہ ہو اس میں. یعنی آپ تصور کریں نا، اتنی دیدہ دلیری، اللہ کے واضح احکام کے سامنے کھڑے ہو کر عدالت میں یہ سٹے لینا کہ ہمارا نظام معیشت چل ہی نہیں سکتا جب تک یہ نظام نہ ہو. اور اسی طرح سے فحاشی اور یعنی ہمارے پورے معاشرے کا ایک چلن بن گئی ہے. تو اس لیے ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی بے وفائی کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ جو ہم پر ہے، اس میں ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندوں کے حوالے سے وہ سخت دل نہیں ہے، وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. لیکن یہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ایک طرف تو یہ تمہارا عالم ہے، اور دوسری طرف ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم تھا جو ایک ذات میں انجمن تھا. وہ ایک فرد نہیں تھا بلکہ وہ پوری امت تھا. شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا تھا اور اللہ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بلائیں ان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ دائی
خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ مجھے کتنی بات کرنی ہے، کون سی بات کرنی ہے اور کب بات کرنی ہے، یہ وہ خود فیصلہ کرے، اور اتنی ہی بات کرے کہ جس بات کا اثر ہو، اس سے زیادہ وہ بات نہ کرے، اور اس وقت میں کرے کہ جب اگلے سننے والا پوری طرح سے مخاطب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بارش برسے اور ایک چٹیل میدان کے اوپر وہ بارش برسے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ داعی کو اس حوالے سے متفکر ہونا چاہیے کہ وہ دعوت پیش کرے تو اس کے اندر حکمت موجود ہو، اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہو۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعی جو ہے، جیسے ابھی یہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو شہد کی مکھی اپنا کام پورا کرتی ہے، ہر طرف جاتی ہے، سارے رنگوں اور سارے رس سے اپنے دامن کو بھرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پروڈکٹ تیار کرتی ہے، بڑی ہی ایک دل سوزی کے ساتھ وہ کام کرتی ہے، اور پھر وہ اپنا دفاع کرنا بھی جانتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کا دفاع کرنا بھی وہ جانتی ہے۔ تو یہ داعی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک معالج ہے، ایک ڈاکٹر ہے جو مریض کا علاج کرتا ہے، تو ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے کرتے بعض اوقات ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اس مریض کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کو آپ لے جائیے۔ تو جو تیماردار ہے، جو اٹینڈنٹ ہے، وہ تو مریض کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو جب اس کی کیفیت ذرا زیادہ خراب ہو جائے تو زیادہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو داعی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک تیماردار کے طور پر، اور یہ قوم ساری بیمار ہے، اس قوم کی بیماری کو اگر ہمیں دور کرنا ہے تو ہمیں تیماردار کی سی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد سورۃ الاسراء ہے، سورۃ الاسراء کا بیشتر حصہ آج پڑھا گیا ہے۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں کہ جو آسمانوں کا سفر ہو، اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ بالکل پہلی آیت ہی سے اس سورہ مبارکہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کا تذکرہ اللہ نے اس میں کیا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کی جو پوری کہانی ہے، جو پورا ایک نظریہ اور فلسفہ ہے، وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے رات کے وقت میں آرام کر رہے تھے کہ ان کو معراج کا یہ سفر جو ہے وہ کروایا گیا۔ معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر بیت المقدس میں آئے، وہاں آ کر انبیاء کی امامت کی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا سفر کروایا۔ اور اس سفر کے دوران میں جہاں باقی حالات و واقعات آپ نے دیکھے، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یعنی وہ مقام کہ جہاں پر جبریل کے پر جلتے ہیں، اس مقام سے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور پھر اسی سفر معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی ہے۔ تو یہ جو نماز کا تحفہ ہے، یہ معراج کا حاصل ہے۔ اور ہمارے لیے تو 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی بھی پوری تفصیل ہے، 50 ہوئیں، کم کرتے کرتے 5 پر آپ پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، جا کر کہیے اللہ تعالیٰ مزید تخفیف کر دیں، آپ کی امت پر یہ ذرا مشکل ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے 50 سے 5 کر دی ہیں، تو میں پھر جاتا ہوں اللہ کے پاس، تو مجھے تو شرم آتی ہے، اب 5 تو کافی ہیں۔ لیکن وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اپنے حبیب کو اللہ نے کہا ہے کہ امت تو 5 نمازیں ہی پڑھے گی، اس پر 5 ہی فرض ہیں، لیکن آپ پر ایک اضافی نماز بھی اسی طرح فرض ہے جیسے باقی 5 امت پر فرض ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن کے بعد تہجد کی نماز بھی اس کا بھی اہتمام کیا۔ تو تہجد آپ پر فرض تھی، اسی تہجد کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ جو آپ اللہ کے ساتھ اپنے عبادت کے تعلق کو یوں استوار کر رہے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ مرحلہ اور عالم ہوگا
کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب ابھی شروع نہیں کریں گے اور انسانوں کا عالم بڑا ہی دردناک ہوگا، کربناک ہوگا، یعنی ٹرانزیشن پیریڈ جو ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہونا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے، کوئی غیر یقینی سی کیفیت ہوتی ہے، اور سورج بھی انتہائی قریب ہے، انسان اپنے پسینے میں شرابور ہے۔ ایسے عالم میں حضرت آدم کے پاس انسانیت جائے گی، وہ انکار کریں گے، درجہ بدرجہ جتنے جلیل القدر انبیاء ہیں وہ سب انکار کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر سب آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد تم اللہ سے گزارش کرو کہ اللہ اس عالم سے تو انسانوں کو نکالے، اور پھر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں انکار نہیں کروں گا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب بڑے بڑے انبیاء ہیں، لیکن اس روز اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ اپنی زبان نہیں کھول سکیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں وہ حمد کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ حمد کسی نے نہیں کی ہوگی، حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں کی ہوگی، تو میں ایسی اللہ کی حمد کروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے، اس کے عرش سے یہ آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک سل تؤتا شفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، کیا سوال ہے آپ کا، آپ سوال کیجئے، کسی کے بارے میں کوئی سفارش کرنا چاہتے ہیں تو سفارش کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ مقام محمود ہے، اور امتیوں کو کہا کہ جب بھی تم اذان سنو تو اذان کے جواب میں یہ کہو، اپنے رب سے مانگو، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ اللہم مقام المحمود الذی وعدتہ، اے اللہ جو محمد ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو نے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو ان کو مقام محمود عطا فرما دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو جہاں آپ نے سفر معراج میں انبیاء کی امامت کروا کر یہ بتا دیا تھا کہ اب یہ امت محمد تمام امتوں کی سردار ہے، وہاں یہ بھی مقام محمود بھی اس بات کا حوالہ اور اشارہ ہے کہ یہ سید الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ، کہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس میں بھی امامت کروا رہے ہیں، اور قیامت میں اللہ رب العالمین کے حضور بھی ان کی بات سنی جائے گی۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے 14 احکامات دیے ہیں، پوری تفصیل ہے، اور یہ معاشرت کا بنیادی فلسفہ ہے کہ انسانی معاشرت اور اس میں اسلامی حکومت کن بنیادوں پر استوار ہوگی۔ ہجرت قریب آ رہی تھی اور اسلامی ریاست کے قیام کا وقت قریب آ لگا تھا، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان سارے سلسلوں میں اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب قریب ہی وقت آ لگا ہے کہ جب ہم آپ کو یہ حکم دیں گے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو ہجرت کر کے جہاں جانا تھا اس سرزمین کے لیے جو طریقہ اور جو آئین اور جو دستور چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سفر معراج کے موقع پر عطا کر دیا، تاکہ اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اس کے مطابق ایک جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کیا 14 نکاتی چارٹر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اسلامی حکومت کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ساری خدائیاں خاک میں، اور ایک اللہ کی برتری اور اسی کا ڈنکا بجنا چاہیے، وہ بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا نظام ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا فرمائی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو تمہارے والدین ہیں ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ انسان کا جو سب سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کے والدین سے ہوتا ہے، یعنی خالق کے ساتھ مخلوق کا تعلق ہے، اور مخلوق کا جو آپس میں تعلق ہے اس میں باپ اور ماں کا بچے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہے۔ جو سب سے پہلا تعلق اس دنیا کے اندر انسان کا استوار ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسری طرف مخلوق خدا میں جو سب سے قریب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس حد تک حسن سلوک کہ بچپن میں انہوں نے مجھے کس لاڈ پیار سے پالا تھا، اب اگر وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ بڑھاپے میں انسان پھر بچہ ہو جاتا ہے، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے
اور بہت سے سوالات کرتا ہے اور اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، بڑی عمر میں انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی قوتیں کام نہیں کرتی، پھر وہ بچے کی طرح سے بے بس سا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے والدین بڑی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ جھاڑ پہ لانا تو دور کی بات ہے، سختی سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں اف بھی نہیں کرنی ان کے سامنے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عظیم معمول تھا کہ ان کے والدین اگر کافر بھی تھے تو ان کی بات اللہ کی بات سے اگر ٹکراتی تھی تو وہ تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کی سپردگی اور ان کی جو عزت اور احترام تھا اور ان کی جو خدمت تھی اس کا وہ حق ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر دیگر احکامات اللہ نے دیے ہیں، مال یتیم کے حوالے سے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے پاس نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ ومقتا، قتل ناحق کے حوالے سے اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کو قتل نہ کرے، یہ قتل ناحق ہے، یعنی ایسے ہی کسی کو قتل کر دینا۔ تو جو قتل حق ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور انہوں نے امت تک پہنچائی ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہے تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، 3 دفعہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا میں قتل کیا جائے گا۔ کوئی شادی شدہ جوڑا ہے اور وہ زنا اس نے کر لیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ کوئی میدان جنگ سے بھاگ نکلا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، لیکن اس کو نافذ العمل لائے گی تو حکومت لائے گی۔ ایک فرد کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ کافر ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں، نہیں، جو پورے اسلامی حکومت کا اور عدالتی نظام موجود ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر ہر فرد یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے پھر تو فساد زمین کے اوپر پھیل جائے گا۔ اسی طرح سے باقی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ یہاں رکھے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ نے فرما دیا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ تمہیں دکھاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کے علاوہ تم اگر راستے تلاش کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور قرآن کا راستہ اگر اختیار کرو گے تو یہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر لے کے چلے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم کوئی بہتر کام کرو گے تو تم اپنا ہی بھلا کرو گے۔ بھلائی کے اس کاموں کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ کی حکومت میں کہاں اضافہ ہو سکتا ہے اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دے؟ تو یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ بھلائی کے اور خیرخواہی کے راستے کے اوپر کاربند رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون یہاں بیان کیا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی ذلت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بڑے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ عمومی جو فیصلہ ہے اللہ کا کسی قوم کو عذاب میں گھیرنے کا، تو اس سے پہلے یہ عالم آتا ہے کہ اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ معصیت کے راستے کے اوپر کاربند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اختیار اور اقتدار رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچائیں بلکہ جو ان کے زیر اثر لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ نمونہ ہیں۔ اور زیر اثر لوگ اللہ کے دربار میں جا کر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے یہ سادتنا و کبراءنا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے ہم اس راستے کے اوپر چل پڑے تھے۔ تو اس لیے یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی کے راستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے عذاب میں گھر جانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز کے حوالے سے جو اس کے اوقات ہیں ان کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اور خاص طور پر قرآن فجر کا تذکرہ ہے کہ صبح کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کی تلاوت تو اکثر ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر قرآن فجر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یسألونک عن الروح، لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں جتنا علم دیا ہے اسی پر اکتفا کرو، اس سے زیادہ سوالات نہ کرو۔ اللہ جتنے تمہیں تعلیمات دینا چاہتا ہے وہ اس نے تمہیں عطا کر دی ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر مکالمہ ہے
فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ تم دب کے رہو۔ موسیٰ نے کہا میں تمہارے سامنے کیوں دبوں، میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے کہ جو طاقتوں کا مرکز ہے، اور اس کے سامنے میں جھکتا ہوں، میں تمہارے سے کوئی خوف نہیں کھاتا۔ اور پھر اختتام سورہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کا نام لے کے پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے بھی تم پکارو گے سارے اچھے نام تو اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا نام لو، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اسی پر توکل کرو، اسی کے ہو رہو گے تو وہ تمہارا ہوگا، اور اگر تم اس کے نہیں ہوگے تو وہ تمہارا محتاج تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ہو رہنا، اس سے اپنے تعلق کو بنانا، یہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ راضی اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے در کا محتاج ہمیشہ رکھے، اور باقی تمام جو جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں ان کا انکار کرنے کی اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی بساط پر کوشش کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصل اللہم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔